اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25، 26، 27 تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب ان کو ان باغات میں سے رزق کے طور پر پھل دیے جاتے ہیں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، تو وہ کہتے ہیں یہ تو وہی رزق ہے، یہ تو وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے اس جیسے ہم کو دیے گئے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے، کوئی مثال بیان کرے مچھر کے بارے میں یا اس سے اوپر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مثال کو بیان کرنے سے کیا چاہتے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں ان مثال کے ذریعے اور بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں ان مثال کے ذریعے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں ہوتے مگر گمراہ نہیں کیے جاتے وہ لوگ مگر جو نافرمان ہوں، فاسق ہوں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جن لوگوں نے اللہ کے عہد کو اس کے پورا کرنے کے بعد توڑ دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان باتوں کو کاٹ دیا، ان چیزوں کو کاٹ دیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا جوڑنے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ٹوٹے نقصان خسارے والے لوگ ہیں۔ یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے ترجمہ جن کا بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ بار بار بتایا جا چکا ہے کہ اس کا کیا مضمون ہے اور اس میں گزشتہ کن لوگوں کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے۔ 3 طبقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے پیچھے، پکے ایمان والے، پکے کافر، اور تیسرے منافقین جو ظاہر میں اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے تھے اور اندرونی طور پر وہ کفر پر جمے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یعنی کھلے کفر کرنے والوں کے لیے اور چھپ کر کفر کرنے والے یعنی منافقین کے لیے سزا کے بارے میں بتا دیا گیا
کہ اعدت للکافرین، ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ قرآن کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہے، جو پیٹرن ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس میں کوئی وعید بیان کی جاتی ہے، کوئی ڈرایا جاتا ہے کہیں پر کفار کو، مشرکین کو، اللہ کے نافرمانوں کو، تو اللہ تبارک و تعالی اسی کے بعد اگلی آیات میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری کا بھی پہلو اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں خوشخبری سنائی گئی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے اس کتاب کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب ان لوگوں کے لیے یہاں خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ کس طرح کی خوشخبری؟ کہ وہ ایسے باغات کے اندر رہیں گے جن کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، ایسے باغات ان کو دیے جائیں گے۔ وبشر الذین آمنوا، اور سب سے پہلی صفت کیا ہے ان کی؟ ایمان لانا۔ ایمان کس طرح سے لانا؟ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا تھا کہ ایمان والوں کو بتائیے کہ ایمان اس طرح سے لے کر آئیں۔ ورنہ پیچھے کی آیات میں گزرا ہے کہ کفار نے یہ کہا تھا کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے کہا تھا، منافقین نے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں میں سے کچھ لوگ کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ایمان وہ رکھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، لیکن اللہ نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ایمان نہیں رکھ رہے تھے۔ تو ایمان کیسا ہو کہ پورے اس کے اندر داخل ہو جائیں، ہم پورے طرح سے داخل ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی، صرف روزہ رکھ لیا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے پوری ایک حیت کو بدلنے کا، پوری ایک زندگی کو بدلنے کا، یہ ہے ایمان۔ کہ آدمی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ کے حکموں پر آ جائے، اللہ کے نبی کے طریقے اس کی زندگی میں آ جائیں، اور ان باتوں پر یقین آ جائے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، جو ارشادات آپ نے بیان کیے ہیں، ان پر یقین آ جائے، پورا ادھورا نہیں، پورا یقین۔ ظاہر کچھ ہو اندر کچھ ہو، ایسا نہیں۔ ایسے لوگوں کی تو پیچھے گزر چکا نا، کہ وہ ظاہر میں تو کچھ تھے، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، میں پھر آج اس بات کو دہرا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو گھڑیاں چل رہی ہیں، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اور یہ دنیا کا جو سرکل اور جو پہیہ گھوم رہا ہے، وہ اتنے خطرناک موڑ سے گھوم رہا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بالکل کامل ایمان والوں کو نکال کر اپنے ساتھ کریں گے، یعنی اپنی جو چنندہ جماعت ہوگی اس میں کریں گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے منافق جو ظاہر میں کچھ ہوں اندر کچھ ہوں، سامنے تو جی کرتے ہوں اور پیٹھ پیچھے پتہ نہیں کیا کیا منصوبے کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ چن کر نکال دیں گے، باہر پھینک دیں گے۔ کیا ہم خوب نمازیں تو پڑھ ہی رہے ہیں، قرآن بھی وقتاً فوقتاً پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہماری معاشرتی جو زندگی ہے وہ بدل نہیں رہی، ہمارے اخلاق نہیں بدل رہے، ہمارے معاملات نہیں بدل رہے، ہماری معاشرت نہیں بدل رہی، ہماری گھریلو زندگی تبدیل نہیں ہو رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کریں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان اور پھر عمل صالح، نیک اعمال کے سلسلے میں ابھی ہم نے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب سے خود سنا کہ نیک اعمال صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے، صرف ذکر نہیں ہے۔ نیک اعمال کا جو نتیجہ ہوتا ہے، نیک اعمال کے نتیجے میں دعوت آتی ہے،
دوسروں کو اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانا کس طریقے سے؟ ایک تو ہوتا ہے زبانی اور ایک ہوتا ہے جسمانی، کہ آپ کی صورت شکل کیا ہے، آپ کی عادت و ادوار کیا ہیں، آپ کی روزانہ کی زندگی کیسی ہے، یہ کیچ کیا جائے گا کہ واقعی ایمان، کیا واقعی آپ مسلمان ہیں، یہ دیکھا جائے گا آپ کے کام کاج سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کے حسن اخلاق سے۔ تو عمل صالح کے نتیجے میں دعوت آتی ہے، خوش اخلاقی آتی ہے، بہادری آتی ہے، آدمی اندرونی طور پر بہادر ہوتا ہے۔ بہادر کا کیا مطلب؟ بہادر کا مطلب یہ ہے کہ نا امید نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر پورا بھروسہ اور امید اس کو رہتی ہے، وہ اپنے دشمن سے ڈرتا نہیں ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہیں۔ حسن تدبیر آتی ہے کہ کس وقت مجھے کیا کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک شور مچا دیا اور بس آنن فانن میں کچھ بھی کر بیٹھے اور اپنی ہاتھوں سے اپنی پیروں پہ کلاڑی مار لی۔ حسن تدبیر، کس وقت کیا کام کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کس سے پوچھ کر کرنا ہے، کن لوگوں کی نگرانی میں کرنا ہے، یہ حسن تدبیر عمل صالح کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو آدمی عمل صالح پر قائم ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، حکمت عملی آتی ہے، آپس کا اتفاق و اتحاد آتا ہے۔ آج کل سب سے زیادہ جو کھوئی ہوئی چیز ہے اور جو سب سے زیادہ ہمارے اندر کمی جس چیز کی ہے وہ اتحاد اور اتفاق کی ہے۔ آپس کے اندر پھوٹ ہے، گھروں کے اندر پھوٹ ڈلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوششیں نہیں کی جا رہی، ایک دوسرے کو نبھانے کی کوششیں نہیں کی جا رہی۔ قیادت کی اطاعت آتی ہے، قیادت کی اطاعت آتی ہے کہ ہمارا کوئی رہبر ہے، ہم نے اپنا کسی کو رہبر بنایا ہے، یا ہمارا کوئی قائد ہے، ہم اس کی کس طرح سے اطاعت کریں۔ یہ ساری چیزیں عمل صالح کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، یہ ہے خلاصہ اس کا۔ تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری کہ ایسی باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جب ان کو رزق کے طور پر ان باغات میں پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ارے یہ تو وہی ہیں جو اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دنیا میں بھی تو ایسا ہی سیب تھا، دنیا میں بھی تو ایسا ہی انگور تھا، دنیا میں بھی تو ایسا ہی انار تھا، یہ ساری چیزیں تو ویسی ہیں جیسی پہلے دی گئی تھی، لیکن ان کا مزہ الگ ہوگا، وہ مزہ ایسا مزہ ہوگا جو اس سے پہلے اس جنتی نے کبھی نہیں چکھا ہوگا۔ یا یہ کہ ایک مرتبہ جنت کے اندر وہ پھل کھا چکا ہوگا، جب دوسری مرتبہ کھائے گا تو اس کا مزہ اور بدل جائے گا، اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو ایسے باغات ہوں گے وہاں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں رزق کے طور پر پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر اعتبار سے پاک، صاف، شفاف، جن کی خصوصیات سورہ واقعہ کے اندر اور بہت مختصر سی سورہ نبا عما یتساءلون کے اندر، سورہ واقعات میں تو ایک تفصیلی گفتگو حوروں کے سلسلے میں، جو جنت کی عورتیں ہوں گی ان کے سلسلے میں کی گئی ہے، لمبی تفصیل ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی سے بنایا ہوگا، وہ دی جائیں گی، اور ان کے اندر ہر طرح کی پاکی ہوگی اور ہر طرح کی ناپاکی سے وہ محفوظ ہوں گی جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں جن کی بیوی ہیں، جن کی شادی ہو گئی، زکام ہو جائے بیوی کو اور ناک آنے لگے تو اس میں ہی آدمی گھن کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں
ان سے آدمی کو کسی طرح کی کراہیت اور نفرت تو دل میں ہوتی ہے، البتہ وہ ظاہر نہیں کرتا اس کو. تو یہ ساری چیزیں جو قابل نفرت ہیں، ان سب سے وہ وہاں کی عورتیں پاک ہوں گی. وہاں جو جنت کے اندر جو یہاں سے عورتیں جائیں گی وہ بھی اسی طرح ہو جائیں گی پاک صاف، اور جو وہاں پہلے سے اللہ نے متعین کی ہیں، بنائی ہیں حوریں، وہ بھی اسی طرح پاک صاف ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وقتی ہوگا، ساری چیزیں وقتی ہوں گی جس طرح دنیا میں ہوتی ہیں کہ کچھ دن آدمی کے اچھے ہوتے ہیں، کچھ دن خراب ہوتے ہیں، کچھ دن اچھے پھل فروٹ کھاتا ہے تو کچھ دن اس سے محروم رہتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ دن ٹینشن فری ہے، کچھ دن بہت سارے ٹینشن آ گئے ان میں گزار رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں خوشحال رہے گا. کبھی کسی طرح کی جو ہے اس کے اوپر آفت اور بری اس کے اوپر وہ نہیں آئے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے کفار اور مشرکین کو جواب دیتے ہوئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی، مچھر، مکڑی ان مثالوں کو قرآن کے اندر بیان کیا تو کفار اور مشرکین نے ایک سوال اٹھایا کہ ارے اللہ اتنا عالی شان ہے، اللہ کی کتاب اتنی عالی شان ہے، تو اس میں اس طرح کی حقیر ذلیل چیزیں کیوں اس میں ذکر کی ہیں، ان کی مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ اس میں تو اعلیٰ قسم کی مثالیں ہونا چاہیے تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ. بعودۃ کہتے ہیں مچھر کو عربی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. اگر تمہارے اندر اتنی استطاعت ہے، ہمت ہے کہ تم اس کتاب کو کمتر سمجھ رہے ہو تو اوپر ذکر آیا تھا نا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسی، ایک صورت ہی لے آؤ. اگر تم اس کتاب کو یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت ہلکی سی ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے، تو ایک صورت ہی لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس چیلنج کو تو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اس چیلنج کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی مال، اپنی جائیداد، اپنی اولاد سب کو اس قرآن کے مقابلے میں پیش کر دیا کہ کسی طرح اس کو جھٹلا دیں، لیکن نہیں کر سکے. تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو اس مثال کو سن کر یہ سمجھ گئے، یہ جان گئے کہ ہاں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے یہ مثال. اور جن لوگوں نے ایمان نہیں لائے، جو لوگ کفر پر جمے رہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ارے اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دینے سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں ایسی مثال بیان کرنے سے؟ تو آگے جواب ہے کہ بہت سوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اور بہت سوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. جو مان لے گا کہ ہاں اللہ کی طرف سے، اللہ کو تو منوانا ہے، بس کسی طرح مان جاؤ، کسی طرح مان جاؤ تم. بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں. اور گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو نافرمان ہوتے ہیں، جو نہیں مانتے، جو ہٹ درمی پر ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو وعدہ اللہ سے تم نے کیا تھا پکا سچا، جب اللہ نے پوچھا تھا عالم ارواح کے اندر ساری روحوں کو جمع کر کے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا، ارے کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. اس کے اندر تاکید ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو جب تم نے یہ وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کو کیوں توڑا؟ اور جن رشتوں کو، جن تعلقات کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا تم نے ان کو بھی توڑ دیا. اور ان دونوں چیزوں کے توڑنے کی وجہ سے تم نے زمین میں فساد مچا رکھا ہے. ارے سنتے ہیں نا اپن واقعات کہ تھوڑی سے مسئلوں کے اندر خاندان در خاندان، نسل در نسل جنگیں چلتی تھیں کہ آپس کے تعلقات کو توڑنے میں. اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلقات کو جڑوایا، ایک دوسرے کے اندر اتحاد اتفاق پیدا کیا. عمل صالح کے نتیجے میں بتایا ہے نا میں نے، اتفاق و اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے. جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے اس کے اندر یہ ساری خوبیاں آتی ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو یہ ساری
کام کرنے کی وجہ سے تم نے زمین کے اندر فساد مچا رکھا ہے. اولئک هم الخاسرون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ یہی لوگ جو ہے خسارے میں ہیں, یہی لوگ گھاٹے میں ہیں, انہی کو نقصان ہوگا. تو یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں. آگے پورا تفصیلی واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے, سجدہ کرنے کا, شیطان کو سجدہ کرنے کے بارے میں جو حکم دیا تھا وہ ساری تفصیلات ہیں آگے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر اور جو ایمان اور عمل صالح جو بتایا گیا ہے, خاص طور پر اس تفسیر کا جو لب لباب ہے, جو خلاصہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایمانی طور پر مضبوط ہو جائیں. ایمان مضبوط صرف کہنے سے نہیں ہوگا کہ ایمان مضبوط ہو جائے ہمارا. اس کے لیے آپ کو کچھ قربانیاں دینا پڑیں گی, کچھ محنت کرنا پڑے گی, کچھ مشقتیں اٹھانا پڑیں گی. کسی کے پاس جائیں, بیٹھیں, کسی عالم کے پاس وقت دیں اور ان سے ایمان کے بارے میں سیکھیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان کو باقاعدہ بنانے کی مشقیں ہوں ہماری, کہ اس وقت ایمان کو کس کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے وہ ہمیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے. فروری کے اندر, میں نے ابھی شاید پچھلے ہفتے بھی تذکرہ کیا تھا الفرقان رسالے کا, فروری, اس میں ایک جملہ لکھا ہے. وہ جملہ یہ لکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ فلمیں ہیں نا, ہندی فلمیں, بالی ووڈ, ہالی ووڈ, یہ ساری جو فلمیں ہیں, خاص طور پر ہندی فلمیں جو ہیں, اور جو ہندوستان کے ناٹک جو بنائے جاتے ہیں, سیریل جو بنائے جاتے ہیں, اس سے ہمارے اندر کفر کی جو نفرت ہے اس کو کم کرنا مقصد ہے. یہ اس کا مقصد ہے. آج آدمی کہیں سے نکلتا ہے تو اس کے دل دماغ پر کچھ اثر نہیں ہوتا کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ غور کریے, ہولی آ رہی ہے تو آدمی بے چین نہیں ہوتا, دیوالی آ رہی ہے تو آدمی بے چین نہیں ہوتا, یا جو بھی تہوار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو آدمی بے چین نہیں ہوتا کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ لوگ کیوں گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں, کیوں ان کی ہدایت کے لیے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے نہیں مانگتا کہ اللہ آپ نے جس طرح ہمیں بغیر مانگے ہدایت دی ہے, کہ اللہ ہم آپ ہی کے بندوں کے لیے آپ ہی سے ان کی ہدایت کے طلبگار ہیں کہ آپ ان کو بھی ہدایت دے دیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا ایمان اس مقام اور مرتبے پہ پہنچ جائے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جب آدمی دوسروں کے لیے ایمان کی دعا مانگ رہا ہے, اس کے ایمان کی اللہ کیا کیفیت بنائیں گے, سوچئے تو آپ اس بات کو. تو سب سے پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز عمل صالح, ان 2 پر آپ کو قائم رہنا ہے اور اس پر قائم رہنے کی مشقیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.